السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے شخص کے عبرتناک واقعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں۔ دو شخصوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، تو آئیے سنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے شخص کا ذکر ہے جس کے پاس بے شمار دولت، سرسبز باغات، ہر قسم کی نعمت تھی، لیکن صرف اس کے تکبر نے اور اس کی ناشکری نے اس کو برباد کر دیا۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیات 32 سے لے کر 44 تک کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور اس سے ملنے والے سبق جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک شخص کو دو انگوروں کے باغ عطا کیے گئے کہ ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، درمیان میں کھیتی تھی، نہریں بہتی تھی، ہر طرف سے خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لیکن اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ناشکری کرنی شروع کر دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دوست کو نیچا بھی دکھایا اور اس سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے ساتھی بھی تم سے زیادہ ہیں، یعنی کہ میں عزت دار بھی ہوں۔ وہ اپنے مومن دوست کے سامنے اپنی دولت پر فخر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا اور تکبر کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں اظن ان تبید هذه ابدا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ وما اظن الساعة قائمة، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر مل جائے گا۔ اتنی زیادہ غرور والی باتیں وہ بولنے لگا۔ یہ اس کے غرور اور آخرت سے غفلت کی نشانی تھی۔ اس کا مومن جو دوست تھا وہ نہایت محبت سے اسے سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے، نطفے سے پیدا کیا؟ پھر وہ ایک خوبصورت نصیحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں ہر نعمت کو دیکھ کر پڑھنی چاہیے، یعنی کہ ماشاء اللہ بھی کہنا چاہیے اور لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ دینا چاہیے۔